مقدس لہو کو نہیں، میرٹ کو دیکھتے ہیں. یہ معیشت ٹھیک کروانے کے لیے اب شہادتیں انہیں چاہیے صرف، اور کوئی حل نہیں. شہادتیں کروا کے ڈالر پکڑیں گے، لیکن یہ گیم بھی زیادہ نہیں چلے گی. دیکھیں فوج کے اندر جو لڑنے والے افسران، ان کی ایک مخصوص تعداد ہے. 7 لاکھ کی 7 لاکھ لڑنے کے لیے نہیں ہے. اس مخصوص تعداد میں ایک بڑی تعداد میں استعفوں کا ایک بڑا سوالیہ نشان. اس کی دیکھیں وجہ تو تنخواہ میں گزارا کرنا بڑا مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. بیوی بچوں سے جدائی، اور سب سے بڑھ کر نہ ختم ہونے والی یہ جنگ اپنے ہم وطنوں سے. اور دوسری طرف بیرون ملک بڑے عہدوں پر جا کر ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی انجوائے کرنے والے کے افسران، 192 جرنیل اس وقت غیر ملکی شہریت حاصل کر چکے، خاندان سمیت. پاکستان کے تقریباً سارے چیف آف آرمی اسٹاف، شاید 1-2 کو چھوڑ کے سارے چیف جسٹس ملک سے باہر، 22,000 بیوروکریٹس ملک سے باہر، اور تگڑی تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. ایسے میں اگر آرمی افسران ریٹائرمنٹ سے پہلے لے کر ملک سے باہر چلے جائیں تو اس میں کیا ہے؟ ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ساروں کا، سب بڑے افسران کا. ممکنہ طور پر ورنہ یہ پھر شہید ہو سکتے ہیں، اور ان کے افسران ممکنہ امریکی، شہری یا برطانوی. اس لیول پر کرپشن تو دیکھیں ہو نہیں سکتی اتنی. ابھی سوئٹزرلینڈ کی ایک انویسٹمنٹ بینکنگ فرم کریڈٹ سوئسی نے ISI کے سابق چیف جو عبد الرحمان، ان کی اربوں ڈالر کی کرپشن امریکہ میں اور دیگر ممالک سے مجاہدین کے نام پر جو افغانستان میں پیسہ ملا، کس طرح انہوں نے سوئس بینکوں میں سب سے زیادہ مال ان کا پڑا ہوا ہے. جہاد کے نام پر جو سوویت یونین کے خلاف امریکہ کی انہوں نے مدد کی تھی، اتنا پیسہ وہاں پڑا ہے. پھر رشوت، بھتہ خوری، مالی کرپشن میں ان تمام ریٹائر لوگوں کی، ان میں بڑے بڑے آرمی چیف اسلم بیگ کا نام، ISI کے چیف جو تھے اسد درانی، ان کا نام ہے. اور بات یہاں تک تھی یہ منشیات کا دھندا تک کرتے تھے. یہ رپورٹ واشنگٹن پوسٹ نے اپنے آرٹیکل میں لگائی، آپ وہاں پڑھ سکتے ہیں ساری، کہ کس طرح یہ پاکستانی جرنیل اور بیوروکریٹ سوئس بینکوں میں پیسہ سارا ان کا پڑا ہوا ہے، کاروبار اور پراپرٹیز. بلوچستان میں جو سمگلنگ کا سب سے بڑا پیسہ ہے وہ ان کا ہتھیار ہے. اب کوئٹہ کے سابق کور کمانڈر جو عاصم سلیم باجوہ، ان کے پاپا جونز کے پیچھے ملینز ڈالرز کی کرپشن، کمرشل اور ریزیڈنشل پلاٹ، زرعی زمین، حساب ہی نہیں ہے. اور تو رحیل شریف صاحب کے پاس ریٹائرمنٹ کے بعد 100 ایکڑ کی لاہور میں زرعی زمین. پرویز مشرف صاحب کا بھی اسی طرح فارم ہاؤس، کو 30-35 پراپرٹیاں، فارم ہاؤس، مہنگے ترین مڈل ایسٹ میں گھر، لندن میں گھر، کراچی، پاکستان کے دیگر شہروں میں. اور باجوہ صاحب کے دور میں تو ابھی آپ کو 532 ملین ڈالر کی، ابھی وہ میجر صاحب نے جو بات بھی کی جس پر ابھی ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن انکوائری کر رہے ہیں موجودہ ابھی، تو کیونکہ نئے چیف ہے کہ حافظ قرآن ہے، قرآن کو جانتے ہیں، تمام معاملات پر امید ہے کنٹرول کر لیں گے. کیونکہ فوجی جوانوں کا تنخواہ میں کٹوتی کا بھی ایک منصوبہ ہے، اس لیے یہ ساری باتیں جوڑ کر دیکھیں. فوجی جوان اس پہ خوش نہیں ہوں گے تو استعفے اسی لیے آ رہے ہیں. دوسری طرف باجوہ صاحب کرائے کے بھانڈ نامور لفافوں کو اپنے پاس رکھ کے خاندان کی ساکھ بحال کر رہے ہیں، اس کام پہ لگایا. پہلے منصور کو بلایا آپ چودھری صاحب تو انہوں نے حد ہی کر دی نا. کہتے ہیں جی باجوہ صاحب کہ میں 5% بتا دوں تو مخالفین منہ چھپائیں گے. بندہ پوچھے سر یہ بتا دیں ایکسٹینشن آپ کو زبردستی ملی، 3 سال رہے کیوں، چھوڑ کیوں نہیں گئے؟ 6 کنال کا گھر. آپ کو تو نواز شریف کا خانسامہ بڑا اچھا لگتا تھا. علیم خان سے 3 ملاقاتیں، جہانگیر خان سے 1 ملاقات، 12 ارب کے تو آپ کے کیکراسر 6 پڑ گئی پاکستان کو، باقی کدھر جائے گا؟ حسین حقانی کا بھی بتاتے، یہ ٹویٹس دیکھیں اس کی 2 دسمبر پچھلے سال میں باجوہ صاحب کو کیا کہہ رہا تھا، اپریل میں کیا $1.5 لاکھ سے ملا لابنگ کے لیے امریکہ سے. وہ غدار تھا، اسے محب وطن کا رتبہ ملا. باقاعدہ طور پر امریکی میٹنگز میں وہ سارے راز جانتا تھا. 1 ہفتہ جو وہاں رہے، طے یہی پایا افغانستان میں کرنا کیا، تمام معاملات کیسے طے کرنے، گارنٹیاں دی گئیں انہیں نہیں چھیڑیں گے، باقی معاملات کیسے طے ہوئے. بہت بڑا معاملہ ہے، انہوں نے سارا کچھ تباہ کیا ہے. اب کراچی کی سیاست میں بھی دیکھیں بڑی ڈرامائی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، وہاں بڑا ایک اہم مشن ہے. MQM پاکستان کا جو قیام کیا بہت بڑی گیم ہے وہاں. PSP اور متحدہ اور MQM پاکستان اکٹھے ایک پلیٹ فارم. خالد مقبول، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی ہے، فاروق ستار ہے، یہ سارے اکٹھے ہو. خالد مقبول ظاہر ہے اس کے کنوینر. اور میں اس لیے اس کی بات کرتا ہوں، کراچی کی سیاست بڑی اہم ہے، بہت اہم ہے وہاں. یہ تینوں جو سیاسی امور ملا کر یہ جو اس میں نئی MQM لندن اور آفاق گروپ البتہ شامل نہیں ہے. وہاں پر چونکہ سندھ اور کراچی ادھر تحریک انصاف نے اپنا بہت مضبوط قلعہ بنانا. امید ہے انشاءاللہ آپ کے پاس کچھ مزید خبریں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. تب تک کے لیے آپ اس ویلاگ پہ جو بیل کا بٹن ہے وہ ضرور دبائیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ سبسکرائب میں سے آپ کی ویڈیو آتی نہیں ہے، تو وہ مجھے جو پتہ چلا ہے کہ جب تک بیل کا بٹن نہیں دبائیں گے تب تک ویڈیوز آپ کے پاس نہیں آئیں گی. تو وہ بیل کا بٹن دبائیں تاکہ جو ویڈیو آپ کے پاس آ جائے کرے. اپنا ایک دفعہ پھر خاص خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ